السلام علیکم، میں ہوں نذیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکسس انگلش اینڈ آئی آر۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے بایوگرافی آف چی گویرا کہ چی گویرا کون تھے، کیوں دنیا چی گویرا کی اتنی دیوانی ہے، کیوں اتنا چاہتا ہے چی گویرا کو دنیا۔ اکثر بائکس کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے، یہاں تک کہ سیل فونز کے وال پیپر پہ آپ لوگوں کو چی گویرا کی تصویریں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آخر یہ چی گویرا کون ہے؟ تو چلو ڈسکس کرتے ہیں چی گویرا کی بایوگرافی کو۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریئل نیم جو چی گویرا کا تھا وہ تھا ارنیسٹو گویرا۔ پیدائش جو ہے ان کی 14 جون 1928 کو ارجنٹینا کے ایک شہر روزوریو میں وہ پیدا ہوئے۔ جب چی گویرا پیدا ہوئے تو وہ استھما کی بیماری میں مبتلا تھے، جن کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جا سکا اور اپنے تعلیم کا آغاز اس نے اپنے گھر ہی سے کیا۔ اس نے اپنے والدین سے اس نے اپنی بیسک ایجوکیشن حاصل کی۔ اس بیماری کے باوجود وہ فٹ بال کے ایک بہت اچھے پلیئر تھے، اکثر چیس بھی کھیلا کرتے تھے۔ اگر پروفیشن کی بات کریں تو پروفیشن کے لحاظ سے چی گویرا جو ہے وہ ایک ڈاکٹر تھے۔ چی گویرا کے گھر میں ہی ایک ایسی لائبریری تھی جو کہ 3000 بکس پر مشتمل تھی، وہ اکثر وہیں پہ جا کے مطالعہ کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ چی گویرا جو ہے وہ سیر و سیاحت کا بہت زیادہ شوقین تھا۔ 1951، 1952 اور 1953 میں اس نے مختلف کنٹریز کا دورہ کیا، جیسے کہ چلی، پاناما، پیرو، برازیل، کیوبا، بولیویا اور بھی اس طرح کے بہت سے کنٹریز کا اس نے وزٹ کیا، جس میں 1951 میں اس نے بائسیکل پہ وزٹ کیا، تقریباً 4500 کلومیٹر اس نے وزٹ کیا۔ اس کے بعد 1952 میں تقریباً 9000 کلومیٹر کا جو ہے وہ سیر کیا اور مختلف کنٹریز کا دورہ کیا اس میں۔ پھر 1953 میں، مطلب 1951 میں، 2 میں اور 3 میں، ان 3 سالوں میں اس نے مختلف کنٹریز کا دورہ کیا، جس میں چلی، پاناما، پیرو، برازیل، بولیویا اور اس طرح کے مختلف کنٹریز کا اس نے دورہ کیا۔ جب چی گویرا نے مختلف کنٹریز کا دورہ کیا بائسیکل پہ، پھر بائک پہ، اور پھر تیسری بار پھر 1953 میں بائک پہ اس نے دورہ کیا، جس میں اس نے لوگوں کی حالت دیکھی، لوگوں کی غربت دیکھی، لوگوں کے ساتھ ناانصافی، انیکویلٹی، ہیومن وائلیشن دیکھا۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک چینج لایا جائے پوری دنیا میں تاکہ غریب اور امیر ایک جیسے ہو۔ تو اس نے یہ سوچا کہ صرف اور صرف کسی ایک یا دو کنٹری میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک چینج لایا جائے، ایک ریولوشن لایا جائے۔ اس وقت 1950 کے دور میں چونکہ ورلڈ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوا تھا 2 پارٹس میں، کمیونزم اینڈ کیپٹلزم میں۔ کیپٹلسٹ کنٹریز میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، اس طرح کی کنٹریز جو ہے وہ کیپٹلزم کو سپورٹ کر رہی تھی، اور کمیونزم کو جو ہے رشیا اور کچھ اور اس طرح کی کنٹریز تھے وہ کمیونزم کو سپورٹ کر رہے تھے۔ کیپٹلزم جو کہ دولت مند طبقے کے مفادات کا تحفظ کرنا، کمیونزم جو کہ غریبوں کے حمایت کے دعوے دار تھے۔ اب کمیونسٹ یہ چاہتے تھے کہ غریب اور امیر میں کوئی فرق نہ ہو، جتنا امیر کما رہا ہے اتنا غریب کو بھی کمانا چاہیے۔ یہاں پہ چی گویرا کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو سٹارٹ ہوتا ہے۔ چی گویرا ایک ریولوشن کی طرف آتا ہے۔ چی گویرا کو ریولوشن کی طرف، انقلاب کی طرف لانے میں سب سے بڑا ہاتھ وہ جو ان کے گھر میں ایک لائبریری تھی، وہاں پہ وہ کمیونزم کے کافی بکس پڑھتا تھا، جو کہ ایک رائٹر ہے، کمیونسٹ رائٹر جس کا نام کارل مارکس ہے، ان کے کافی بکس چی گویرا نے پڑھے تھے۔ ان کی وجہ سے بھی جو ہے وہ چی گویرا کے مائنڈ میں کیپٹلزم کے لیے ایک الگ غصہ تھا، اور کمیونزم کے حق میں تھے چی گویرا۔ اور پھر اس نے 1951 میں، 1952 میں اور 53 میں اس نے خود پیرو، پاناما، کیوبا، برازیل، بولیویا، اس طرح کی کنٹریز کا اس نے خود سیر کیا تھا۔ پریکٹیکلی اس نے اس چیز کو دیکھا تھا کہ لوگوں کے ساتھ کتنی ناانصافی ہو رہی ہے، کتنی انیکویلٹی ہے۔ تو پھر اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہ کہ ایک ملک میں بلکہ پوری دنیا میں انقلاب لایا جائے تاکہ ایکویلٹی ہو، غریب جتنا کما رہا ہے امیر کو بھی اتنا ہی کمانا چاہیے، ان سے زیادہ نہیں کمانا چاہیے۔ جس طرح کی زندگی جو ہے وہ غریب گزار رہا ہے اسی طرح کا زندگی امیر کو بھی گزارنا چاہیے۔ اب چی گویرا کی زندگی کا دوسرا پہلو شروع ہوا تھا، چونکہ اس نے 1951، 52 اور 53 میں مختلف کنٹریز کا وزٹ کیا تھا۔ سب سے پہلے وہ
ایک ریولوشنرسٹ سے ملے کیوبا کے، جس کا نام تھا فیڈل کاسترو۔ اب فیڈل کاسترو کون تھے؟ فیڈل کاسترو کیوبا کے ایک ریولوشنرسٹ تھے، وہ کیوبا کے خلاف انقلاب لانا چاہتے تھے، اور اس نے سوچا کہ ان کو ایک اچھا دوست، اچھا ساتھی چی گویرا کے علاوہ کوئی نہیں مل سکتا، اور ان دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوبا میں وہ ریولوشن لائیں گے۔ یہ جو چی کا لقب ہے، یہ فیڈل کاسترو نے ہی چی گویرا کو دی تھی۔ چی کا مطلب ہے یو یا ہے، یو ہے۔ سب سے پہلے چی گویرا اور فیڈل کاسترو میکسیکو میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے، اور ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ سب سے پہلے کیوبا میں ریولوشن لائیں گے۔ فیڈل کاسترو کیونکہ وہ کیوبا کے تھے، ان دونوں کو میکسیکو میں قید کیا گیا۔ جب ان دونوں کو میکسیکو میں قید کیا گیا تو فیڈل کاسترو کو کچھ ٹائم بعد چھوڑ دیا گیا، لیکن فیڈل کاسترو نے کہا کہ نہیں، میں چی گویرا کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور پھر کچھ دن بعد دونوں کو میکسیکو سے رہائی ملی۔ جب دونوں میکسیکو سے رہا ہو گئے، کیوبا آئے 31 دسمبر 1958 کو۔ جب چی گویرا اور فیڈل کاسترو میکسیکو سے واپس کیوبا آئے، جب وہ واپس لوٹ کے آئے تو ان لوگوں نے تقریباً 1000 سے زائد کا ایک فورس تیار کیا، اور ان لوگوں نے کیوبا کے گورنمنٹ پہ حملہ کیا۔ اور اسی طرح جو مین سٹی تھا کیوبا کا، سنتا کلارا، سنتا کلارا کو چی گویرا اور فیڈل کاسترو نے قبضہ کیا۔ جب ان لوگوں نے سنتا کلارا پر قبضہ کیا تو اسی طرح جو پریزیڈنٹ تھے کیوبا کے، وہ ملک سے بھاگ گئے۔ جب ان لوگوں نے قبضہ کیا کیوبا پہ تو فیڈل کاسترو جو کہ وہ کیوبا کے تھے، اس نے نیشنلٹی دی، چی گویرا کو جو ہے وہ کیوبا کی نیشنلٹی دی، اور خزانہ اور انڈسٹری انہی کے حوالے کیا۔ اب چی گویرا ایک سرکاری عہدیدار بھی تھے اس وقت۔ چی گویرا چونکہ جب انقلاب لایا ان لوگوں نے کیوبا میں، تو چی گویرا مختلف اداروں کے سربراہ ہوئے۔ اب چی گویرا کو جو ہے نیشنلٹی بھی مل گئی، اور وہ ایک سرکاری عہدیدار رہے کیوبا کے۔ اب اس ٹائم چی گویرا جو کہ ایک سادہ زندگی گزارنا چاہتے تھے، اسی دوران مختلف کنٹریز کا اس نے دورہ کیا۔ کیپٹلزم سے ان کا نہیں بنتا تھا، اس کے باوجود یو این کے جنرل اسمبلی میں اس نے جا کے خطاب کیا اور مختلف کنٹریز کا دورہ کیا۔ اب جب کیوبا میں ریولوشن ان لوگوں نے لایا تو امریکہ کو بہت زیادہ خطرہ تھا کیوبا سے، کہ کیوبا میں جو ہے وہ ریولوشن ان لوگوں نے لایا ہے، اس طرح نہیں کہ کمیونسٹ سٹیٹس جو ہے وہ یہاں پہ فوجی اڈے بنائے اور ہمارے لیے یہ ایک خطرہ بن سکے۔ تو سی آئی اے جو کہ ایک امریکن انٹیلیجنس ادارہ ہے، ان لوگوں نے یہ کیا کہ کیوبا کا جو عوام ہے جو کہ ریولوشن کے خلاف تھے، ان لوگوں کو ورغلایا انقلابیوں کے خلاف اور ان کے ساتھ لڑوایا، چونکہ وہ عوام جو ہے کیوبا کا وہ اس چیز میں کامیاب نہیں ہوا۔ چی گویرا جو کہ کمیونسٹ تھے، کیپٹلزم سے ان کی بالکل نہیں بنتی تھی، جب سی آئی اے نے کیوبا کے عوام کو ان کے خلاف لڑوایا تو چی گویرا کے دل میں امریکہ کے لیے اور زیادہ نفرت پیدا ہو گئی۔ تو چی گویرا نے یو ایس ایس آر سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ کیوبا آئے اور امریکہ پہ حملہ کر دیں۔ تو پھر اسی طرح کیوبن میزائل کرائسس ہوا تھا کولڈ وار کے دوران، یو ایس ایس آر نے بالکل یہاں پہ اپنی میزائلز لانچ کیے تھے کیوبا میں، اور وہ بالکل اٹیک کرنے والے تھے۔ شاید اس وقت ورلڈ وار 3 ہو سکتا تھا، لیکن یہ ایک معاہدہ ہوا اور یو ایس ایس آر جو کہ ابھی کرنٹ رشیا ہے، وہ کیوبا سے وڈرا ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ تو چی گویرا کو پھر سوویت یونین جو کہ آج کا رشیا ہے، ان سے بھی بہت زیادہ نفرت ہو گیا کہ کیوں آپ نے یو ایس پہ حملہ نہیں کیا۔ تو پھر چی گویرا نے کیا کیا، وہ سوویت یونین کے خلاف ہو گئے اور چائنا کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ جب چائنا کے ساتھ چی گویرا نے ہاتھ ملایا، چائنا جو کہ وہ بھی ایک کمیونسٹ سٹیٹ ہے، رشیا بھی ایک کمیونسٹ سٹیٹ تھا، یہ دونوں کمیونسٹ سٹیٹس تو تھے لیکن ان کے آپس میں بھی اختلاف بہت تھا۔ جب چی گویرا نے چائنا کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، اس کے بعد 1965 میں الجزائر کے ایک پریس کانفرنس میں بھی چی گویرا نے یو ایس ایس آر پہ بہت زیادہ تنقید کی۔ تو پھر یو ایس ایس آر نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور فیڈل کاسترو کو بتایا
کہ آپ چی گویرا کے خلاف ایکشن لیں۔ پھر یہ ہوا کہ جب الجزائر سے واپس چی گویرا کیوبا آئے، سوویت یونین کے کہنے پر فیڈل کاسٹرو نے چی گویرا کو اریسٹ کیا اور 40 گھنٹے تفتیش کی، اور یہ افواہ بھی تھی کہ فیڈل کاسٹرو جو ہے وہ چی گویرا کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر جب چی گویرا سے تفتیش کی اور چی گویرا باہر نکلا تو چی گویرا نے تمام عہدوں سے استعفیٰ دی اور ایک نئے رستے پہ نکل پڑا۔ چی گویرا کیوبا سے جیسے ہی نکلے تو وہ کانگو کی طرف اس نے رخ کیا۔ جب وہ کانگو گئے، وہ چاہتے تھے کہ اب کانگو میں ریولوشن لایا جائے، لیکن کانگو میں وہ ناکام ہوئے اور واپس آئے۔ جب چی گویرا واپس آیا تو فیڈل کاسٹرو نے اسے سمجھایا کہ اب بس کرے، اب یہ ریولوشن کا جو جذبہ ہے اسے چھوڑ دے اور اب ایک آرام کی زندگی جیو۔ لیکن چی گویرا جو کہ رکنے والوں میں سے نہیں تھے، اور اس کے بعد چی گویرا نے بولیویا کا رخ کیا۔ جب چی گویرا بولیویا پہنچا تو بولیویا کے جو انقلابی تھے، جو کہ بولیویا کے گورنمنٹ کے خلاف انقلاب لانا چاہ رہے تھے، چی گویرا جا کے ان کے ساتھ ملا۔ جب چی گویرا ان انقلابیوں کے ساتھ ملا جو کہ بولیویا میں انقلاب لانا چاہتے تھے، تو ان لوگوں نے چی گویرا کو اپنا سربراہ ماننے سے انکار کیا۔ تو چی گویرا نے سوچا کہ میں ایک سولجر کے طور پہ بولیویا کے جو انقلابی ہے ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو چی گویرا وہاں سے بھی واپس ہوئے۔ جب چی گویرا وہاں سے واپس ہو رہے تھے تو بولیویا کی جو گورنمنٹ تھی اس نے اپنے سولجرز کو سب کو الرٹ کیا تھا، اور ان کو چی گویرا کے بارے میں خبر مل گئی تھی، اور وہ چی گویرا کو پورے بولیویا میں ڈھونڈ رہے تھے۔ پھر جب چی گویرا بولیویا سے نکل رہے تھے، ایک جنگل میں امریکن انٹیلیجنس CIA کی مدد سے چی گویرا کو بولیویا کے ایک جنگل میں گھیر لیا گیا۔ پھر وہ چی گویرا کو مارنا چاہ رہے تھے تو چی گویرا نے کہا کہ اگر آپ لوگ مجھے زندہ پکڑیں گے تو اس سے آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو پھر اسی طرح بولیویا کے جو گورنمنٹ تھی اس نے چی گویرا کو زندہ پکڑ لیا، کیونکہ چی گویرا جو ہے وہ بولیویا کے گورنمنٹ کو زندہ نہیں چاہیے تھا، اور نہ ہی US کو زندہ چاہیے تھا چی گویرا۔ تو پھر ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، امریکہ نے بولیویا کی گورنمنٹ سے یہ کہا کہ چی گویرا کو جلد از جلد قتل کیا جائے۔ بولیویا کے گورنمنٹ نے ایک سولجر کا انتخاب کیا جس کا نام تھا ماریو ٹیران۔ ان کو منتخب کیا کہ آپ جا کے چی گویرا کو قتل کر دے، چونکہ چی گویرا اس وقت بولیویا کے گورنمنٹ کے ساتھ قید تھا۔ اب ماریو ٹیران کو کیوں انتخاب کیا گیا کہ آپ جا کے چی گویرا کو قتل کر دے؟ کیونکہ اکثر مقابلوں میں چی گویرا کی ہاتھ سے ماریو ٹیران کے کافی دوست جو ہے وہ قتل کیے گئے تھے، تو اس وجہ سے ماریو ٹیران کو ہی بھیجا کہ آپ جا کے چی گویرا کو قتل کر دے۔ تو پھر 7 اکتوبر 1967 کو 7 اکتوبر 1967 کو ماریو ٹیران جو کہ ایک سولجر تھے بولیویا کے، وہ آئے اور چی گویرا پہ بندوق تانی۔ تو چی گویرا نے یہ سوچا کہ یہ ڈائریکٹ مجھے مار کے قتل کر دے گا، لیکن وہ ایک بہت غصے میں تھے۔ تقریباً 9 گولیاں چی گویرا پہ چلائی، سب سے پہلے ٹانگوں پہ، پھر بازوؤں پہ، اور پھر سینے پہ، اور پھر ان کے دل پہ 9 گولیاں چلائی، اور اسی طرح چی گویرا کو بولیویا میں مار دیا گیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چی گویرا کے موت میں فیڈل کاسٹرو کا بہت زیادہ ہاتھ ہے، اور کچھ پھر یہ کہتے ہیں کہ آخر تک فیڈل کاسٹرو جو ہے وہ چی گویرا کو بچانا چاہ رہے تھے، اور پھر کیوبن گورنمنٹ نے یہ کیا کہ چی گویرا کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا اور وہیں پہ ان کو زمین میں گاڑ دیا گیا۔ پھر ٹھیک 30 سال بعد تقریباً 1997 میں بولیویا میں ایک لاش، ایک ڈانچہ ملتا ہے لوگوں کو، اور ان کے دونوں ہاتھ نہیں ہوتے ہیں۔ پھر ان کا فرانزک ٹیسٹ کیا گیا اور اس چیز سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ چی گویرا ہے، اور پھر ان کو واپس فیڈل کاسٹرو نے کیوبا لایا اور ایک فوجی اعزاز کے ساتھ ان کو کیوبا میں دفنایا، اور ان کے 22 فٹ کا مجسمہ کیوبا میں بنایا، اور آج بھی کیوبا کے اسکولوں میں چی گویرا کی یاد میں ایک دن منایا جاتا ہے۔ یہ تھا چی گویرا کا بایوگرافی کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور کس طرح وہ ریولوشن کی طرف آئے، کہاں کہاں پہ اس نے ریولوشن لایا اور کس طرح ان کو قتل کیا گیا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔